کرنا کون ہے فیصل واڈو؟ اور انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے موقف نہیں دیا، لیکن ہم وہ ہے کون؟ سینیٹر ہے۔ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں، اور وہ دیکھیں نا، جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو، جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کی، ابھی وہ سینیٹر ہے، سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ کون ہے فیصل واڈو؟ اور انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے موقف نہیں دیا، لیکن ہم وہ ہے کون؟ سینیٹر ہے۔ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں، اور وہ دیکھیں نا، جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو، جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کی، ابھی وہ سینیٹر ہے، سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ایک جو یہ ڈیزرٹس کی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے پریزنٹ میں، اس کو وہ والا پارک بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی 3 مہینے کے اندر اس پارک کو کمپلیٹ کرنے کا ٹائم فریم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگلا شہر لے آئیے جلدی۔ سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے۔ کل جو ہے وہ فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودا، ساہیوال، ملتان، سیالکوٹ، ڈی جی خان، رحیم خان، بھاولپور، نارووال، ان تمام جو ہے، یہ کمیٹی چوک پچھلے بڑے پیچھے کرے طرح بہت مشہور زمانہ، یہ دیکھیں، یہ کمیٹی چوک ہے مری روڈ کا، اس کی ذرا جو ہے وہ اب حالات دیکھیے کہ اس کو ہم نے کیا بنایا۔ آگے کیجئے۔ یہ انکروچمنٹ سے پہلے کے حالات اور انکروچمنٹ کے بعد میں، یہ چلاتے رہیے آپ۔ میری گزارش یہ ہے، آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے کہ اس کو آٹے کی قیمت کم کرنے سے لے کر اپنے شہروں، گلیوں، محلوں کو صاف ستھرا کرنے تک، اور پھر اس کو بیوٹیفائی کرنا، یہ تجاوزات کے حوالے سے بہت پریشر آیا۔ جیسے میں نے کہا کہ آج بھی یہ آج تک تجاوزات کی جو کیمپین ہے وہ کئی دفعہ شروع ہوئی، لیکن کبھی اس طرح پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ چلاتے رہیے، باقی شہر جو ہیں، چونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے تو میں یہ ساتھ ساتھ آپ کے چلتے جائیے۔ ہاں، ملتان کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ نے کل بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا ہے، حسین آگائی بازار۔ آپ میں سے جو لوگ ملتان گئے ہیں ان کو حسین آگائی بازار کے بارے میں بہت اچھے سے علم ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اس حسین آگائی بازار اتنا موسٹلی اتنا ہے، اور بہت ساری انکروچمنٹ کر کے تو وہاں پر 2 بندوں سے زیادہ گزر نہیں سکتے، اس کی بھی انکروچمنٹ ختم کر کے اب وہاں پر بھی ٹف ٹائلز لگیں گی، ایک خوبصورت جو ہے وہ پولز ہوں گے جس کے ارد گرد پھول لگیں گے، اور ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ حسین آگائی بازار کی بھی آپ کو دکھے گی۔ پھر ایک مین روڈ ہے ہماری، جو میرا خیال ہے غالباً 3 کلومیٹر کی روڈ ہے، اس روڈ کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو گرین بیلٹ ہے اس کو بہت خوبصورت بنا کر وہاں پر بھی جو یہ سرگودا کی مختلف جو ہے وہ آپ کلپس دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے یہ کرنے تھے، بہت پریشر تھا، ایم پی ایز، ایم این ایز بھی ظاہر ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بھی کاروباری جگہیں ہوں یا کوئی ان کی رہائشی جگہیں ہوں جہاں پر انکروچمنٹ تھی، ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور اسی لیے یہ انکروچمنٹ کیمپین جو ہے یہ کامیاب ہو سکی، بیکاز اس کے اوپر کوئی فیورٹ نہیں تھا۔ اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم کہ ہمیں یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور لوگوں کو جو یہ تجاوزات کا ایک بری لت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انکروچ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام دے لیا ہے، تو الحمدللہ یہ جو اضلاع ہیں ان کی بیوٹیفیکیشن پلانز کل چیف منسٹر صاحبہ نے سالانہ جو اے ڈی پی ہے اس کو اپروو کیا ہے، جس کے اندر ان تمام شہروں کے پلانز جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، بیفور اور آفٹر کی تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ آسان کاروبار کے اندر جن لوگوں کو قرضے ملے ہیں ان کو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ دیکھیں جی، یہ بنانے جا رہے ہیں ہم، یہ سیالکوٹ کا چوک ہے جی، یہ روڈ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روڈ پہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا، یہ خود سے جو ہے وہ کاروباری طبقہ وہاں کا اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مل کے وہ یہ چوک کو اس طرح سے رینوویٹ کرنے جا رہی ہے ودن 3 months، اور یہ اس کا پلان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ میڈم یہ جو نجائز تجاوزات کے خلاف آپ نے آپریشن کیا اس میں کوئی سیاسی اثر تو بھی لوگوں نے یوز کیا ہوگا کہ نہیں کر سکے. دوسرا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی اور ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں یار اچھی اچھی باتوں میں آپ بری بری باتیں کہاں سے لے آتے ہو. ہم اچھا خاصا جو ہے وہ ترقی کی بات کر رہے ہیں, ہم بھلائی کی بات کر رہے ہیں, بیوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, بیچ میں یہ بات آ گئی. تو یہ جو ہے نا وہ بیچاروں کو مجبوری ہے, ان کو سوشل میڈیا میں جو اپنے ٹائیگر ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے بس آ رہے ہیں, بس خان آ گیا باہر, بس دیکھیں یہ ہونے والا ہے. تو کب کی ڈیٹیں آ رہی ہیں ان کی, تو ان کو کرنے دو, ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ شوق پورے کرنے پڑتے ہیں. جی یہ بتائیں کہ بہت اچھا اقدام جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہیں تجاوزات کا خاتمہ, لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ پونے شہر میں تجاوزات ایک دن دکان سیدھ ہوتی ہے, دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایم پی اے وغیرہ جا کے جو ہے سفارش کر کے اس کو کھلوا دیتا اور پھر وہی سلسلہ چل رہا ہے. جی ایسا میاں صاحب نہیں ہو سکتا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ سفارش کا کانسیپٹ نہیں ہے اس پوری کیمپین کے اندر. اگر ایم پی ایز ایم این اے کے خود گھر اور ان کی دکانیں گرائی جا سکتی ہیں نا, تو ان کی سفارش تو بعد کی بات ہے. اور اب تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ارکان اسمبلی جو ہے وہ خود اس کو, جب ان کو فیڈ بیک آ رہا ہے عام پبلک کی طرف سے, سر ایک پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے, سیاسی بندے پہ ہوتا ہے, جس کی دکان گر رہی ہے اس کا پریشر ہے, لیکن جب اس کے ساتھ 100 لوگ آ کے اس کی تعریف کرتے ہیں نا کہ سر بڑا چنگا کام کیتا ہے, سارے بازار کھلے ہو گئے ہیں, تو پھر ایک ارکان اسمبلی کا بھی ایک دل بڑا ہو جاتا ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو ایک جگہ پہ ختم ہوگی تجاوزات, وہاں پر دوبارہ تجاوزات کو جو ہے وہ بنانے نہیں دیا جائے گا. اس کے اندر انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کو انڈکٹ کرنے کی بات کی ہے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر لیز کے ذریعے وہاں پر پلانٹیشن ہو رہی ہے, وہاں پر کلٹیویشن ہو رہی ہے, مختلف فصلیں اگائی جا رہی ہیں جو گورنمنٹ خود جو ہے وہ کر رہی ہے. اچھا میڈم پوری جنگ کے ماحول میں ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب کہیں نظر نہیں آئے, تو اچانک یہ گفا سے نکلے ہیں اور بمباری حکومت پنجاب پر کرنا. کون ہے فیصل واڈا؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے موقف نہیں دیا, لیکن ہم وہ ہے کون؟ سینیٹر ہے. اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہیں, اور وہ دیکھیں نا جو سستا سا شاہ رخ خان بن کے بیچارہ پھرتا ہو, جس کی نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس کی, ابھی وہ سینیٹر ہے, سیاسی پارٹی ان کی کوئی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, ان کی حالت پہ ترس کھاتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اسد کیسر نے جو ہے وہ فیصلہ یہ کرا دیں کہ چیف سیکرٹری کے آفس کے بالکل باہر اگر دیکھیں تو لوڈ مارک پوری انکلوزڈ ہے, اور ڈی سی آفس بھی قریب ہے, ایم سی ایل بھی کہاں جی لوڈ مارک کے باہر. اگر آپ وہاں سے کبھی گزرے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ ایک لائن ہوتی ہے جو وہ دیکھتے ہیں. اس کو کب واضح کرا. لاہور کی رپورٹ آ جانی ہے جی, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. شاہدرہ میں بھی آپ کے ساتھ پٹیالہ روڈ کے باہر اسی طرح لاہور کی رپورٹ آج آ لینے دیں, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاہور کی رپورٹ بھی دیتے ہیں, لاہور کی رپورٹ بھی دیتے ہیں. فرمائیے گا کہ اسد کیسر نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم جو ہے وہ تیار رہے, ہم ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بسم اللہ کریں. تو کیا ان کے پاس اتنی تعداد ہوگی کہ حکومت گرا سکیں؟ میں نے بتایا ہے نا, ان کو ہوائی فائر کرنے کی عادت ہے, وہ بیچاروں کی مجبوری ہے, اور ان کو یہ ہوائی فائر کر کے, اگر وہ نہیں ہوائی فائر کریں گے تو ان کے ٹائیگر خود ہی ان کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, ان کو اپنی جو پارٹی کے جو چند رہ گئے ہیں سورما, ان کو جو ہے وہ حوصلہ دینے کے لیے اس طرح کے ہوائی فائر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو میدان ہے یہاں, اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں. میڈم یہ اب ادھر سے ایک سوال بتایا گیا کہ رکشا سٹینڈ جو ہیں جی وہ ہر سٹی میں بنیں گے. ایک تو یہ بتائیے گا جو چینچی ہے اس کو کیا گورنمنٹ ریگولائز کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل کریں گے. ایک عام عوام کی طرف سے کمپلین ہے کہ تجاوزات گرائی تو جاتی ہیں, کچرا کافی دنوں تک پڑا رہتا ہے جس کو کھایا نہیں جاتا. دیکھیے یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کچرے کو ظاہر اٹھانے کے لیے بڑی ہیوی کرینز کی ضرورت پڑتی ہوگی. کوئی تو یہ کہتا ہے اوپر نیچے لگ جاتے ہیں, بہت بڑی بات نہیں. بات یہ ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ تجاوزات کو ختم کیا گیا, دیٹ از امپورٹنٹ. ایک اور جو چیز اس حوالے سے جو فارسٹیشن ہے, چیف منسٹر نے کہا ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر بھی اربن فارسٹیشن کی ہوئی ہے جو ہے دنیا نے, اور اس سے ظاہر ماحول بھی بہتر ہوتا ہے, خوبصورتی بھی آتی ہے. سو وہ بھی اب جو جگہیں واگزار کرائی جا رہی ہیں یا ہوئی ہیں
ان کے اندر فارسٹیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. دعوے کیے گئے کہ جنگ کے دوران کوئی اڈیالہ انگیجمنٹ کے حوالے سے مختلف میجر سیٹی صاحب نے جیسے بات کی, تو چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے اڈیالہ, تو کوئی اس دوران کوئی موومنٹ, کوئی ملاقات, کوئی آپ لوگ کو میرا خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کی جو چڑیا ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے, اور وہ چڑیا بیچاری جو ہے شاید ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اپنا. چڑیا کو بدل لیں سیٹھی صاحب, ان کے جو جتنا بیش ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے بہت برا لگا ہے. شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.